لیجنڈ امریکی ریسلر ہلک ہوگن 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہلک ہوگن کو دل کا دورہ پڑا۔ 1980 کی دہائی میں ہلک ہوگن WWE کے بڑے سپر سٹار بنے۔ ہوگن نے 5 بار WWF کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ہوگن کو ریسلنگ کی تاریخ کے بڑے سٹارز میں شامل کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں قبائلی عمائدین کا جرگہ، مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ضم اضلاع کے قبائلی عمائدین کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا ضم شدہ اضلاع میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سیکورٹی فورسز، پولیس اور دیگر اداروں کے جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے تمام مکاتب فکر کے اکابرین کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور پاک فوج کے 2 جوان خاک وطن پر قربان۔ مستونگ میں سیکورٹی فورسز کا فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن، میجر زیاد سلیم اور سپاہی ناظم حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 3 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا شہیدوں کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی اور اسحاق ڈار میرے صوبے پر بات نہیں کر سکتے، خیبر پختونخوا کے فیصلے صوبے میں ہی ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور کا وفاقی وزیروں کو پیغام، کہتے ہیں وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، ہمارے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے واجبات ادا کیے جائیں، ہم صوبے کے عوام کی رائے کے مطابق فیصلے لے رہے ہیں، ہمارا صوبہ اپنے وسائل کے ساتھ ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، گٹ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں، جو گٹ طالبان کی سفارش کرے گا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، جو شخص اسلحے کے ساتھ نظر آیا اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا علی امین گنڈاپور کو جواب۔ ایکس پر پیغام میں سوال کیا، ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈی آئی خان میں طالبان کو ہر ماہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا تھا دہشت گردوں کے خلاف ڈرون سے کارروائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ شراب و اسلحہ کیس، وزیر اعلیٰ کے پی کے دوبارہ تحریری وارنٹ جاری۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری اسلام آباد کے سول جج نے جاری کیے۔ 29 جولائی کو علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے دی جانے والی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے علی امین گنڈاپور کی جگہ 242 کا بیان ریکارڈ کرانے کی درخواست کی تھی۔ قیامت خیز سیلابی ریلا تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ پتھروں کے ساتھ آنے والا ریلا سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہا لے گیا۔ کیچڑ میں پھنسی گاڑیاں ہولناک ہی بیان کر رہی ہیں۔ عینی شاہد نے بتایا سیلابی ریلے میں ہماری گاڑی ڈگمگائی، پولیس اور مقامی لوگوں نے ریسکیو کیا اور پہاڑ پر بھیج دیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو ڈوبتے دیکھا۔ 17-18 گاڑیاں بے رحم ریلے کی نظر ہوئیں۔ گلگت بلتستان میں آبی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہر طرف تباہی، سڑکیں بہہ گئیں، پل ٹوٹ گئے، فصلیں متاثر، 100 سے زائد گھر ملیامیٹ ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو، سرچ اور امدادی آپریشن تیز۔ شاہراہ ریشم ٹریفک کے لیے کھلی ہے۔ پھنسے ہوئے 300 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر کے گلگت، سکردو اور چلاس منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں ریسکیو آپریشن جاری ہے، اب تک 7 لاشیں نکالی جا چکی۔ خراب موسم کے باعث سرچ اور ریلیف آپریشن میں مشکلات کا بھی سامنا۔ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 3 سال کے عبدالہادی کی لاش مل گئی۔ لودھرا کی ڈاکٹر فیملی کے لیے سیاحت سانحہ بن گئی۔ سکردو سے واپسی پر ڈاکٹر سعد اسلام کی بیوی، بھائی اور بیٹا سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ 3 سال کا عبدالہادی اور ڈاکٹر مشل گرے۔ بچانے کے لیے جانے والا فہد اسلام بھی ریلے کی نظر ہو گیا۔ فہد اسلام اور ڈاکٹر مشل کی نماز جنازہ لودھرا میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ 3 سال کے عبدالہادی کی میت بھی لودھرا پہنچائی جا رہی ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آزادی کا حق دینا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل میں اظہار خیال۔ پاکستان کی زیر صدارت اجلاس میں کہا OIC نے لیبیا، افغانستان، شام، یمن میں امن کے لیے کام کیا۔
پاکستان OIC کا بانی ممبر ہے اور تعاون جاری رکھے گا۔ عالمی امن کے لیے OIC پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس وقت دنیا کو عالمی عدم استحکام، انسانی بحران کا سامنا ہے۔ تشویشناک صورتحال اصولی کارروائی کا تقاضا کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، اسحاق ڈار اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے پر جامع بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان بھارت کو سنجیدہ مذاکرات کی دعوت دے چکا۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا کون سی پالیسی اپناتا ہے۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی حتمی تاریخ طے کی جا رہی ہے۔ غزہ میں بھوک کی وجہ سے فلسطینی دم توڑ رہے ہیں۔ فوری امداد بحال ہونی چاہیے۔ پاکستان کا اسرائیل اور حماس میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ پانچ اگست کو اسلام آباد نہیں جا رہے، ہر جگہ پرامن احتجاج ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں PTI رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں ہمیں دبانے کی کوشش ہے۔ ابھی 4 اکتوبر کے کیسز باقی ہیں۔ ہمارے 39 پارلیمنٹیرینز پر تلوار لٹک رہی ہے۔ ایک ہی مطالبہ تھا، جو ملوث ہوں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مراد سعید منتخب ہو چکے، اب ان کا فیصلہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں۔ بیٹی کا قتل جائز قرار دینے والی ماں کی عدالت میں پیشی۔ کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مقتولہ بانو کی ماں کو 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ خاتون نے ویڈیو بیان میں کہا تھا، بانو کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی۔ فیصلے میں سردار شیرباز ساتکزئی کا قصور نہیں، گرفتار کیے گئے افراد بھی رہا کیے جائیں۔ توہین مذہب کے الزامات پر کمیشن بنانے کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے فیصلے پر عمل درآمد روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ سنتاس معاہدے پر جائز موقف کے لیے عالمی بینک کی اصولی حمایت کو سراہا۔ بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور علاقائی امن کے لیے عزم کا اعادہ کیا۔ عثمان ڈیون نے پاکستان کی جاری میکرو اکنامک بحالی کی تعریف کی۔ ادارہ جاتی اصلاحات اور جامع اقتصادی ترقی کے فروغ میں پاکستان کی مضبوط قیادت کو اہم قرار دیا۔ عالمی کریڈٹ اداروں کا پاکستانی معیشت پر اعتماد بحال۔ پاکستان کی معاشی درجہ بندی میں بہتری۔ S&P گلوبل ریٹنگ نے پاکستان کی ریٹنگ 1 درجہ بہتر کر کے B- کر دی۔ اس سے قبل فچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ بہتر کی تھی۔ اعلامی میں کہا گیا، پاکستان کے غیر ملکی ذخائر میں اضافے سے بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہوئی۔ ریونیو میں اضافے مہنگائی میں کمی کی حکومتی کوششیں مالی استحکام کا باعث ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ دونوں ملکوں میں تجارت، معیشت، ثقافت اور علاقائی روابط کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستانی عوام اپنے آہنی بھائی چین کی مستقل حمایت پر شکر گزار ہیں۔ چین پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارتی بورڈ کرکٹ کو سیاست سے الگ نہ رکھ سکا۔ بھارت کی ہٹ دھرمی۔ ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس بغیر نتیجہ ختم۔ ایشیا کپ سے متعلق حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے ایشیا کپ کے بارے میں بھارتی بورڈ کچھ دن میں اپنی حکومت سے پوچھ کر بتائے گا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا کہنا ہے ایشیا کپ کا اعلان جلد ہوگا۔ بھارتی بورڈ سے بات چیت جاری ہے، امید ہے معاملہ حل ہو جائے گا۔ سیاست کو ACC کے معاملات سے دور رکھنے پر سب نے اتفاق کیا۔ کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ اجلاس بڑے اچھے ماحول میں ہوا۔ تمام ارکان کا شرکت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ڈھاکہ نہیں آ سکے، ایسا ہوتا ہے۔ محسن نقوی نے ایشیا کپ سے پہلے پاکستان، افغانستان اور UAE میں سہ ملکی سیریز کی بھی تصدیق کر دی۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ گرین شرٹس بنگلہ دیش کے خلاف آخری T20 میں 74 رنز کے بھاری مارجن سے کامیاب، مگر سیریز 2-1 سے ٹائیگرز کے نام۔
میزبان ٹیم 179 رنز کے تعاقب میں 104 پر ڈھیر، 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سلمان مرزا نے 3، محمد نواز اور فہیم اشرف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ڈھاکہ میں شاہینوں نے پہلے کھیل کر 7 وکٹ پر 178 رنز بنائے۔ حسن نواز نے 33 اور محمد نواز نے 27 رنز کی اننگز کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان 63 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سفیان مقیم کا قصور کیا؟ 10 ٹی20 میں 18 وکٹیں، زمبابوے میں 5 وکٹوں کا کارنامہ، مگر پھر بھی موقع نہیں ملا۔ رضوان کی کپتانی میں بھی ٹیم سے دور رکھا گیا۔ اب بھی 15 رکنی سکواڈ میں سفیان مقیم کے علاوہ سب کو آزما لیا گیا۔ سفیان کو پاکستان ٹی20 کا مستقبل بھی کہا جاتا ہے۔ مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان اور پاکستان کی ترقی کا راستہ نہیں روک سکتے۔ بلوچ عوام پاکستان کے ساتھ تاریخ، مذہب، ثقافت اور روایت کے رشتوں میں جڑے ہیں۔ DGIHCR کی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء سے گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج کی حکمت عملی اور کامیابی پر روشنی ڈالی۔ کہا، فتح میں عوام کی حمایت، بالخصوص نوجوانوں کا کردار اہم رہا۔ طلباء نے بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ غزہ میں بھوک سے مزید 10 افراد دم توڑ گئے۔ 24 گھنٹے میں مزید 77 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ صہیونی فوج نے امداد کے منتظر 25 افراد کو نشانہ بنایا۔ وسطی غزہ میں 2 صحافی شہید۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے لیے جواب ثالثوں کو بھیج دیا۔ اسرائیل کو اسلحہ دینا بند کرو۔ یورپی پارلیمنٹ کے 60 سے زائد ارکان کا اسرائیل کے خلاف ہنگامی اقدامات اور پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ اراکین نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کایا کلاس کو خط میں لکھا، غزہ میں جاری سنگین انسانی بحران اور امدادی مراکز پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ یورپی یونین کو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ تیونس کے صدر کا کہنا ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ ٹرمپ کے مشیر کو غزہ میں بھوک سے 2-4 بچوں کی تصاویر دکھائیں، فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ کیا۔ سندھ حکومت کا وفاق سے K4 منصوبے کے لیے فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر آبی وسائل سے ملاقات میں کہا، K4 پر اب تک 86 ارب روپے خرچ ہو چکے، وفاق سے مزید 78 ارب درکار ہیں۔ صوبائی حکومت 1.2 ارب روپے جاری کر رہی ہے۔ K4 سے کراچی کو یومیہ 260 ملین گیلن پانی ملے گا۔ میاں معین وٹو نے یقین دلایا، وزیر اعظم سے بات کر کے اضافی فنڈز فراہم کریں گے۔ پاکستان میں چینی مسافر طیارے لانے کے لیے تیار ہیں۔ چیئرمین ایئر کراچی حنیف گوہر کا کہنا ہے، ابتدائی مرحلے میں طیارے چینی پائلٹ آپریٹ کریں گے۔ ڈومیسٹک کرایوں میں 40% تک کمی متوقع ہے۔ طیارہ 150 مسافروں کی گنجائش رکھتا ہے۔ سول ایوی ایشن نے چینی طیاروں پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ روس میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، تمام 50 افراد ہلاک۔ طیارے کا ملبہ روس کے مشرقی علاقے سے ملا۔ طیارے میں عملے کے 6 ارکان اور 5 بچوں سمیت 50 افراد سوار تھے۔ سائبیریا کی انگارا ایئر لائن کا طیارہ چین کی سرحد کے قریب ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ اٹلی میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بریشیا میں مصروف شاہراہ پر طیارہ گر کر راکھ کے گولے میں تبدیل ہوا، 4 گاڑیاں بھی شعلوں کی زد میں آئیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق۔ پاکستان کو برآمد کی جانے والی افغان اشیاء پر عائد ٹیرف کم ہو کر 22% ہو جائے گا۔ افغانستان کو ٹماٹر، انگور، سیب اور انار کی برآمد پر ڈیوٹیز میں رعایت دی جائے گی۔ پاکستان کو آلو، کینو، کیلے اور آم برآمد کرنے پر رعایت ملے گی۔ وفاقی کابینہ سے معاہدے کی منظوری لی جائے گی۔ اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ ایلون مسک کی کمپنیوں کو تباہ نہیں، ترقی دینا چاہتا ہوں، امریکی صدر ٹرمپ کا نیا بیان۔
सोशल मीडिया पर लिखा, सब कह रहे हैं एलॉन मस्क की कंपनियों को तबाह कर दूंगा। चाहता हूं कि मुल्क के तमाम कारोबार बेमिसाल तरक्की करें। जितना वो आगे बढ़ेंगे उतना ही अमेरिका तरक्की करेगा और ये सब हम सब के लिए अच्छा है। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में बेल्जियम को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। कौमी टीम अगले मैच में मेजबान उज्बेकिस्तान से मुकाबला करेगी। और हैप्पी बर्थडे एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास 78 बरस के हो गए। साबिक कप्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सेंचुरियों की सेंचुरी बनाने वाले वाहिद एशियाई बल्लेबाज हैं। 78 टेस्ट 62 वनडे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल।